نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار OIC اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ اہم اجلاس میں فلسطین کی صورتحال اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ بھارت سے 1,33,000 کیوسیک کا ریلا، دریا ستلج میں پانی کی سطح بلند، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کئی دیہات زیر آب، لوگوں کا انخلا، عارضی بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان۔ اور ICC ویمنز ورلڈ کپ، پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ فاطمہ ثنا پہلی بار ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ میں قیادت کریں گی۔ ایمان فاطمہ بھی شامل، اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔ سندھ کے کئی شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، لاڑکانہ، نوڈیرو، مہراب پور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، شہداد پور، کنڈیارو، گڑھی خیروں میں بھی بادل جم کر برسے، کئی علاقوں میں پانی جمع۔ بلوچستان کے علاقے اوسط محمد میں تمام فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کے پنجاب میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا انتباہ، غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔ غزر میں سیلاب، گاؤں تالیداس کے 55 گھر صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے، 50 جزوی متاثر، جھیل بن جانے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند، دریائی کٹاؤ سے کئی گھروں کو خطرہ، گلیشیئر پھٹ جانے کی بروقت اطلاع دینے والا دوسرا ہیرو انصار انجم بھی سب سے پہلے سما پر، بتایا خوفناک آواز سن کر ٹیلے کی طرف دوڑ لگائی، اہلیہ اور بیٹی سے پہلے گاؤں بچانے کی فکر تھی۔ وسیعت خان نے بھی دل دہلا دینے والے لمحات شیئر کر دیے، موبائل پر رابطہ معجزہ قرار، وزیر اعظم نے ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا، انعامات سے نوازا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ترقی کے سفر پر ہم قدم، نائب وزیر اعظم کا تاریخی دورہ، اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، پرانے روابط بحال کرنے پر گفتگو، نوجوانوں کے رابطوں کا فروغ، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی غور، خطے کی صورتحال اور علاقائی تعاون کے امکانات کا جائزہ، اعلامیہ جاری۔ نائب وزیر اعظم کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے ملاقات، شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بھی ملے۔ پاک بنگلہ دیش تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم، مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر دستخط، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنے کا معاہدہ طے۔ نالج کوریڈور کے تحت 500 بنگلہ دیشی طلباء کو وظائف دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی مشیر تجارت سے ملاقات، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت، سارک کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار آج جدہ میں OIC اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین پاکستان کہانی دوست، دونوں ممالک ہمیشہ دکھ سکھ میں ساتھ رہے، اسٹریٹجک شراکت داری بھی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاشی اور سماجی ترقی میں مثالی تعاون پر چینی قیادت سے اظہار تشکر، کہا چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف، پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ غیر یقینی حالات میں پاک چین تعلقات کا فروغ علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند، چین پاکستان کی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی ملاقات، چینی وزارت خارجہ کا بیان، کہا پاکستانی فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ، ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کا اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے، عالمی امور میں پاکستان کے کردار کا ہمیشہ خیر مقدم کریں گے۔
قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈز کا اجلاس 29 اگست کو طلب. وفاقی حکومت مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے گی. قرض پر سود کی ادائیگی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اخراجات سے بھی آگاہ کیا جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دفاع پر اٹھنے والے اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت مرکزی حکومت کا حصہ 50 سے کم کر کے 42.5% کر دیا گیا تھا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی نشاندہی پر ایکشن. PTA نے 46 جوا ایپس پر پابندی لگا دی. ترجمان کے مطابق یہ ایپس شہریوں سے غیر قانونی طور پر اربوں روپے بٹور رہی تھیں. ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا. 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ ہوگی. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان. ملکھنڈ اور دیروالا میں عام دشمنوں کے خلاف کارروائی. سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں 2 خوارج ہلاک. مقامی شہری شہید، 5 اہلکار زخمی. سرکاری اہلکار پر تشدد کا مقدمہ. PP رہنما سعید غانی کے بھائی فرحان غانی کی پیشی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے 1 دن کے راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. محض 30 روپے کا جھگڑا 2 بھائیوں کی جان لے گیا. لاہور کے علاقے راولنڈ میں پھل کی خریداری پر بحث لڑائی میں بدل گئی. پھل فروش نے ساتھیوں سے مل کر ڈنڈے برسا دیے. واجد اور راشد دم توڑ گئے. پولیس کا ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ. کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی میں دوستوں کے درمیان خونی جھگڑا. فائرنگ سے 17 سال کا نوجوان جاں بحق شناخت طہا کے نام سے ہوئی. ورثہ غم سے نڈھال. قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ. اڑتالیس گھنٹے کے دوران لاہور میں CCD سے 7 مبینہ مقابلے. 7 ملزمان ہلاک. کارروائیاں فیکٹری ایریا، باٹاپور، سبزہ زار اور چونگ کے علاقے میں کی گئیں. غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی. 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید. 62,600 سے تجاوز کر گئی تعداد. شہر میں بھوک کے ڈیرے. غذائی قلت سے مزید 8 افراد جان سے گئے. حماس نے نتن یاہو کو امن معاہدے میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا. میکسیکو سٹی میں غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی. ہزاروں افراد کا احتجاج. اسرائیلی سفارت خانے کو آگ لگا دی. آسٹریلیا، برطانیہ، فن لینڈ، ڈنمارک، ملائیشیا اور جنوبی کوریا میں بھی مظاہرے. ہزاروں افراد کی شرکت. اسرائیل کا یمن کے دارالحکومت صنعا پر بڑا حملہ. صدارتی کمپلیکس سے قریب میزائل برسا دیے. فوجی تنصیبات، آئل ڈپو اور پاور اسٹیشن نشانہ. شہر دھماکوں سے گونج اٹھا. 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی. پاکستان کرکٹ میں بڑی ہلچل. ون ڈے اور ٹیسٹ قیادت میں تبدیلی متوقع ہے. محمد رضوان کی جگہ سلمان آغا کو ون ڈے کی کمان سونپنے پر غور. ٹیسٹ میں شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو کپتان بنائے جانے کا امکان. افغانستان اور UAE کے خلاف سیریز کے لیے شاہینوں کی مشقیں. قومی اسکواڈ کا ICC اکیڈمی میں ٹریننگ سیشن. کھلاڑیوں کی 3 گھنٹے پریکٹس. فاسٹ بالر سلمان مرزا کہتے ہیں کہ 3 ملکی سیریز میں ٹف میچز ہوں گے. حریفوں کو آسان نہیں لیں گے.